برات یہ جھوٹا الزام ہے، قرآن سے ثابت نہیں، حدیث سے ثابت نہیں۔ سب سے پہلے میں نے خطبے کے بعد آیت پڑھی، حامیم والکتاب المبین 25ویں پارے میں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کی قسم یاد فرمائی، اس کے بعد فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا۔ اس کے متعلق دو قول ہیں، مفسرین فرماتے ہیں لیلۃ مبارکہ جو قرآن میں لفظ آیا ہے اس سے مراد شب قدر بھی ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد شب برات بھی ہے، کیونکہ آگے کی آیت میں رب تعالیٰ فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والے معاملے کی تقسیم ہوتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنی جانب سے جو معاملات تقسیم فرماتا ہے وہ آج کی رات یہ ہو گئی قرآن پاک سے، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 441۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راوی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں نے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ رمضان کے علاوہ ماہ شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے کبھی کبھار اکثر روزے رکھا کرتے تھے یا پھر پورے مہینے کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس سے تو ثابت ہوا کہ شب برات شعبان میں ہو رہی ہے یا پھر رمضان میں ہو رہی ہے۔ شب برات کے روزے کے بارے میں لوگوں نے پوچھا کہاں سے ثابت ہے؟ بخاری شریف پڑھو، ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور 15 شعبان کیا پورے شعبان کا ہی روزہ رکھتے تھے۔ دوسری حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند دن کو چھوڑ کر پورے ماہ شعبان کے روزے رکھتے تھے، پھر فرماتے شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا اہتمام فرماتے تھے۔ اور پھر یہ حضور کا ارشاد، جن لوگوں کی روحیں قبض کرنی ہوتی ہیں ان کے ناموں کی فہرست ماہ شعبان میں ملک الموت کو دی جاتی ہے۔ حدیث پاک یہ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث میں تلاوت کر رہا ہوں، آپ کے سامنے ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں۔ اس لیے مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرا نام اس وقت فہرست میں لکھا جائے جبکہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 15ویں شب کو، یعنی جو شب آج یہاں بیٹھے ہیں آپ، سال بھر جتنے مرنے والے ہیں ان کے ناموں کی فہرست ملک الموت کو دی جاتی ہے، اگلے سال تک اتنے لوگوں کی روحیں تمہیں قبض کرنا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا نام اگر فہرست میں لکھا جا رہا ہو تو اس حالت میں لکھا جائے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں یا میں عبادت کی حالت میں ہوں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 15ویں شعبان کی رات کو مرنے والوں کے ناموں کی فہرست تیار کی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے معلوم ہوتا ہے اگرچہ رات کے وقت روزہ نہیں ہوتا اس کے باوجود روزہ دار لکھے جانے کا ثواب تو ضرور دیا جائے گا۔ اب شب برات کے متعلق حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے افضل کوئی رات نہیں۔ یہ تابعی ہیں، کتاب کا نام ہے لطائف المعارف صفحہ 145۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے جو یہ رات جاگنے کے متعلق، عبادت کے متعلق، اب سنیے کچھ اور دلیلیں۔ ایک بڑی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیارت قبور کے لیے بھی تشریف لے جایا کرتے تھے، اور اس رات کو جانے کے متعلق بھی دو حدیثیں میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ علامہ ابن الحاج مالکی رحمۃ اللہ علیہ شب برات کے متعلق لکھتے ہیں کوئی شک نہیں کہ یہ رات بڑی بابرکت ہے۔ یہ ابن الحاج مالکی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے نہیں، کافی زمانے پہلے کے اور مالکی مذہب کے سب سے بڑے امام ہیں۔ علامہ ابن الحاج فرماتے ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اس رات کی بہت تعظیم کرتے تھے، اس کے آنے سے قبل اس کے لیے تیاری ایسی کرتے کہ جب وہ رات آ جاتی تو خوش اور جذبے سے اس کا استقبال کرتے اور پوری رات عبادت میں گزارا کرتے۔ المدخل کتاب کا نام ہے،
جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 392 یہ بھی موجود۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص شعبان کی 15ویں رات میں شب بیداری کرے تو یہ فعل احادیث کی مطابقت میں بالکل مستحب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل بھی احادیث سے ثابت ہے کہ شب برات میں آپ مسلمانوں کی دعائے مغفرت کے لیے قبرستان تشریف لے جاتے تھے۔ یہ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس بزرگ کا نام میں لے رہا ہوں جن کے متعلق تمام دیوبندی حضرات کا بھی اتفاق ہے، اہل حدیث جماعت کا بھی اتفاق ہے، اہل سنت و جماعت بھی شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں۔ وہ بغیر اختلاف کے لوگوں کے نزدیک بالکل مستند عالم دین ہیں۔ ان کی بات میں نے یہاں پر پیش کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر 15ویں شب شعبان کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے جایا کرتے تھے۔ غنیت الطالبین صفحہ نمبر 250 حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں جب آپ شب برات میں گھر سے باہر تشریف لائے تو آپ کا چہرہ یوں دکھائی دیتا تھا جس طرح کسی کو قبر میں دفن کرنے کے بعد باہر نکالا گیا ہو۔ آپ سے اس کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم میری مثال ایسی ہے جیسے کسی کی کشتی سمندر میں ٹوٹ چکی ہو اور وہ ڈوب رہا ہو اور بچنے کی کوئی امید نہ ہو۔ پوچھا گیا آپ کی ایسی حالت کیوں ہے؟ فرمایا میرے گناہ یقینی ہیں لیکن اپنی نیکیوں کے متعلق میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے قبول کی جائیں گی یا پھر رد کر دی جائیں گی۔ نہیں ہوئی گناہ تو پکا معلوم ہے کہ گناہ ہے، نیکی تو میں نے کر لیا، قبول ہوئی کہ نہیں یہ معلوم نہیں۔ اس خوف سے آج کی رات میں کانپ جایا کرتا ہوں کہ آج رب تعالیٰ کے ہاں سے احکام نازل ہوتے ہیں۔ تفسیر مشکات شریف کی حدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 277۔ بعض لوگوں کو یہ عادت ہے جھوٹے جھوٹے اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ انٹرنیٹ کے مبلغ لوگوں کو ایسا بیوقوف بناتے ہیں۔ میں آپ کو جو چیز پیش کر رہا ہوں وہ اوتھینٹک ہے، مجھ سے سوال کر سکتے ہیں آپ بعد میں بھی۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شعبان کی 15ویں رات میں اللہ تعالیٰ ملک الموت کو ایک فہرست دے کر حکم فرماتا ہے جن جن لوگوں کے نام اس میں لکھے ہیں ان کی روحوں کو آئندہ سال تک مقررہ وقتوں پر قبض کر لو۔ تو اس شب میں لوگوں کے حالات یہ ہوتے ہیں کہ کوئی باغیچے میں درخت لگانے کی فکر کر رہا ہے، کوئی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوتا ہے، کوئی کوٹھی بنگلہ بنوا رہا ہوتا ہے، حالانکہ ان کے نام مردوں کی فہرست میں لکھے جا چکے ہوتے ہیں۔ یہ حدیث کا ترجمہ میں نے پڑھا ہے حدیث۔ اس کے بعد مصنف عبد الرزاق یہ بھی کتاب حدیث کی ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 317 یہ حدیث کی کتاب ہے۔ فرماتے ہیں حضرت اس کے بعد اور ایک کتاب الجامع لاحکام القرآن شعب الایمان للبیہقی، امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب، حدیث کی بہت مشہور و معروف کتاب، تقریباً 12 جلدوں پر ایک کتاب ہے۔ شاید یہاں بہت سارے لوگ دیکھے بھی نہیں ہوں گے اس کتاب کو، بڑی کتاب ہے امام بیہقی کی شعب الایمان۔ اس میں فرماتے ہیں حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اس رات میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ یہ مغفرت کی رات ہے۔ شب برات کی خصوصیت کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت فرماتی ہیں 15ویں شب شعبان کی میں رات کو بیدار ہوئی تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے میرے حجرے میں، میں ڈھونڈتی ہوئی باہر نکل آئی تو دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ہے، قبرستان، تو جنت البقیع قبرستان سے باہر نکل رہے تھے تو حضرت عائشہ ڈھونڈتی ہوئی وہاں تک پہنچی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے۔ آپ نے پوچھا کہ آقا و مولا اس وقت آپ کا یہاں آنا؟ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا تم اتنی گھبراتی کیوں ہو؟ کیا تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول تمہارے ساتھ کوئی خلاف فیصلہ کریں گے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی نہیں، میں یہ دیکھنے آئی تھی کہ کہیں آپ دوسری اہلیہ محترمہ کے پاس آرام فرما ہوں گے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنیے جو حدیث کا اصل بیان کرنا ہے مجھے، فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالی شعبان کی 15ویں شب، یہ الفاظ پر توجہ دیں، یہ حدیث پورے بیان کا خلاصہ ہے، لب لباب مغز یہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالی شعبان کی 15ویں شب آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ کئی آسمان ہیں، 7 آسمان ہیں، دنیا کا جو آسمان ہے وہ پہلا آسمان ہے۔ حدیث پاک میں آسمان دنیا یعنی دنیا کا یہ جو پہلا آسمان ہے اس پر نزول فرماتا ہے، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ کیا ہے قبیلہ بنو کلب؟ عرب میں ایک خاندان رہا کرتا تھا جس قبیلے کا نام، خاندان کا نام بنو کلب، وہ بکریاں پالتے تھے اور ان کی بکریوں کے بڑے بال ہوتے تھے، یعنی گھنے بال ہوتے تھے۔ حدیث پاک میں ان بکریوں والوں کا ذکر ہے کہ ان بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہوتے ہیں اتنی تعداد میں آج کی رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اب یہ حدیث کہاں کہاں ہے یہ سن کر کے ان تک پہنچا دیں تو خالص بات ختم ہو جائے گی۔ ترمذی شریف سیاہ ستہ کی حدیث ہے، سیاہ ستہ جو مشہور کتابیں ہیں 6 جس کو سارے لوگ تسلیم کرتے ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، ابو داؤد شریف، یہ 6 کتابیں حدیث کی مشہور و معروف ہیں۔ اس میں سے کتاب سے میں حوالہ، ثبوت، پروف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156، دوسری بھی سیاہ ستہ سے ہی پیش کر رہا ہوں، یہی حدیث سیم ٹو سیم حدیث حضرت عائشہ کی، ابن ماجہ صفحہ نمبر 100، تیسری کتاب سیم ٹو سیم یہی حدیث مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ، جن کو غیر مقلد اور اہل حدیث بہت مانتے ہیں، اہل حدیث حضرات بھی بہت مانتے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل سے پیش کر رہا ہوں۔ وہ تقریباً 20 یا 25 جلدوں کی کتاب ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے یہی حدیث حضرت عائشہ کی اپنی کتاب میں حدیث کے طور پر لکھا ہے، اس کا حوالہ بھی یاد رکھیں، مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 238۔ اس کے بعد پھر مشکات شریف سیم یہی حدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 277۔ اس کے بعد مصنف ابن ابی شیبہ، یہ بھی حدیث کی مشہور و معروف کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 237۔ شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب ہے، یہ بھی حدیث کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 379۔ یہ میں نے تقریباً 6 کتابوں کی دلیل آپ کے سامنے پیش کی، ایک ہی حدیث اتنی کتابوں میں ہے۔ محدثین فرماتے ہیں، اتنے بڑے بڑے محدثین نے یہ حدیث لکھا ہے کہ یہ حدیث صحت کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے، اس کا انکار کرنا گمراہی اور منکر ہونا، گمراہ ہونا اسلام سے باہر ہونے کے برابر ہو جاتا ہے۔